محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ انتہائی سرخ و سفید تھا۔ رخسار، ناک اور آنکھیں نہایت ہی خوبصورت اور ہاتھ اور پاؤں بھاری تھے۔ بدن مضبوط، قد لمبا اور سر کے بال سامنے سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگوں پر اس طرح فائق نظر آتے تھے جیسے وہ سوار ہوں اور لوگ پیدل چل رہے ہوں۔ پیارے دوستو، وہ ایک طاقتور اور مضبوط انسان تھے۔ ان میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ وہ اپنی داڑھی کو مہندی لگاتے تھے۔ ان کی مونچھیں لمبی تھیں۔ چلتے تھے تو تیز تیز قدم اٹھاتے تھے۔ بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے۔ کسی کو مارتے تھے تو پوری قوت سے مارتے تھے۔ پیارے دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا۔ ان کے دادا نفیل بن عبد العزیٰ تھے۔ ان سے قریش اپنے فیصلے کراتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حنتمہ بن ہاشم بن مغیرہ تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہشام کی بیٹی اور ابو جہل کی بہن تھی، لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ ہاشم کی بیٹی اور ابو جہل بن ہشام کی چچا زاد تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویوں، بیٹوں اور بیٹیوں کی تفصیل اس طرح ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں عثمان بن مظعون کی بہن زینب بنت مظعون سے شادی کی۔ اس کے بطن سے عبداللہ، عبد الرحمن، اکبر اور حفصہ پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ایک عورت ملیکہ بنت جرول سے بھی شادی کی۔ اس کے بطن سے عبید اللہ پیدا ہوئے۔ پھر اسے صلح حدیبیہ کے زمانے میں طلاق دے دی۔ اس سے بعد میں ابو الجہم بن حذیفہ نے شادی کی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت قربیہ بنت الابوامیہ مخزومی سے بھی شادی کی۔ پھر اسے بھی صلح حدیبیہ کے زمانے میں طلاق دے دی۔ ان سے بعد میں عبد الرحمن بن ابو بکر نے شادی کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام حکیم بنت حارث بن ہشام سے بھی شادی کی۔ یہ شادی اس وقت ہوئی جب اس کے خاوند اکرمہ بن ابو جہل شام کے علاقے میں شہید ہو گئے۔ ان کے بطن سے فاطمہ پیدا ہوئی۔ آپ نے اسے بھی طلاق دے دی۔ ایک روایت یہ ہے کہ طلاق نہیں دی۔ انہوں نے اوس قبیلے کی ایک عورت جمیلہ بنت عاصم بن ثابت بن ابو القلہ اور عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل سے بھی شادی کی۔ پیارے دوستو، عاتقہ ان سے پہلے عبداللہ بن ابو بکر کے نکاح میں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہی کے بطن سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ایاز پیدا ہوا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو اس خاتون سے زبیر بن عوام نے شادی کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام کلثوم کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نمائندہ مقرر کیا۔ ام کلثوم نے جواب کہا پیارے دوستو، ام کلثوم نے جواب کہا کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تو تعجب سے کہا، کیا تو امیر المومنین کا پیغام مسترد کرتی ہے؟ ام کلثوم نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سخت زندگی بسر کرنے والے ایک شخص ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کا تذکرہ عمرو بن عاص سے کیا۔ عمرو بن عاص نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شادی سے روک دیا اور کہا کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کر لیں، اس طرح آپ کی آل رسول سے رشتہ داری ہو جائے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز منظور کر لی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ تو پیارے دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم بطور حق مہر ادا کیے۔ ام کلثوم کے بطن سے زید اور رقیہ پیدا ہوئیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یمنی عورت سے بھی شادی کی۔ اس کے بطن سے عبد الرحمن اصغر یا عبد الرحمن اوسط پیدا ہوئے۔
علامہ عقدی کی رائے کے مطابق یہ عورت آپ کی ام ولد تھی، بیوی نہیں تھی۔ پیارے دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور ام ولد بھی تھی، ان کا نام فقیہ تھا، اس کے بطن سے زینب پیدا ہوئی۔ واقعی کہتے ہیں یہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی تعداد 13 تھی۔ ان کے نام یہ تھے: زید اکبر، زید اصغر، عاصم، عبداللہ، عبد الرحمن اکبر، عبد الرحمن اوسط، عبد الرحمن اصغر، عبید اللہ، ایاز، حفصہ، رقیہ، زینب اور فاطمہ۔ اور ان عورتوں کی تعداد جن سے انہوں نے نکاح کیا 13 تھی۔ پیارے دوستو، ان میں وہ سب عورتیں شامل ہیں جن سے انہوں نے دور جاہلیت میں شادی کی یا دور اسلام میں۔ اس طرح وہ تمام عورتیں بھی شامل ہیں جنہیں طلاق دی یا جو شہادت کے وقت موجود تھیں۔ پیارے دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حصول اولاد کے لیے شادی کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں: میں اپنی بیویوں سے جمع اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ مجھے شہوت رانی کا شوق نہیں ہے۔ حصول اولاد کا مقصد پیش نظر نہ ہو تو مجھے کسی عورت کو دیکھنے کی بھی پرواہ نہیں۔ ایک اور موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: میں خود کو جمع پر اس لیے مجبور کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ایسے افراد پیدا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کریں اور اس کا ذکر جمیل کریں۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں جاہلی دور کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ جاہلی دور میں بسر کیا اور دیگر قریشیوں کی طرح ہی نشوونما پائی۔ ان کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور ایسے افراد اہل مکہ میں گنے چنے ہی تھے۔ وہ بچپن سے ہی ذمہ دار فرد کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ انہوں نے کٹھن حالات میں نشوونما پائی۔ ان کے گھر میں خوشحالی کا دور تک نشان نہیں ملتا تھا۔ ان کے باپ خطاب نے انہیں بچپن ہی سے سختی کے ساتھ اونٹ چرانے پر مامور کر دیا۔ یہی وہ زندگی کا سخت ترین مرحلہ تھا جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر چھوڑا اور اس دور کو وہ زندگی بھر یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن حاتب فرماتے ہیں: میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نامی جگہ پر تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے: میں اس جگہ اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ میرا باپ بڑا سخت گیر تھا۔ میں کبھی اونٹ چراتا اور کبھی اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتا۔ پیارے دوستو، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور زجنان نامی جگہ پر پہنچے تو بلند آواز سے کہنے لگے: نہیں ہے معبود مگر اللہ جو نہایت بلند اور عظیم ہے، جسے چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے مرحمت فرماتا ہے۔ میں اس وادی میں خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ان دنوں میں بہت بڑا کوٹ نما جبہ پہنا کرتا تھا۔ خطاب بڑا سخت گیر تھا، مجھ سے اتنا کام لیتا کہ میں تھک جاتا، کوئی کوتاہی ہو جاتی تو وہ مجھے مارتا تھا۔ آج میرے اور میرے اللہ کے درمیان کسی کی حاکمیت نہیں ہے۔ پیارے دوستو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف اپنے باپ کے لیے اونٹ چراتے تھے بلکہ اپنی خالہ کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ ان کی خالہ بنو مخزوم میں سے تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال گزرا کہ میں امیر المومنین ہوں، مجھ سے افضل اور کوئی نہیں۔ بس میں اپنے آپ کو اپنی حیثیت باور کروانے کے لیے لوگوں کے مجمع کے درمیان کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا: اے ابن خطاب، تو وہی ہے جو اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا؟ میری خالہ بنو مخزوم سے تھی۔ محمد بن عمر مخزومی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے تکبیر کہی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ پھر کہا: اے لوگو، میں اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ مجھے اس کے عوض ایک مٹھی کھجور یا منطقہ دے دیا کرتی تھی۔ وہ دن دیکھیں اور آج کا دن دیکھیں۔
پھر وہ ممبر سے نیچے اتر آئے تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اے امیر المومنین، آج تو آپ نے خود اپنی برائی بیان کر دی۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا افسوس تیرے لیے اے ابن عوف، در حقیقت جب میں تخلیے میں تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو امیر المومنین ہے، تو اس سے بہتر اور افضل اور کون ہو سکتا ہے؟ پس میں نے چاہا کہ میں اپنے دل کو اپنی حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے دل میں کچھ غرور آ گیا تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو پست کر دوں۔ اس میں شک نہیں کہ جاہلی دور میں اونٹ چرانے کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت سی خوبیاں مثلاً تحمل، طاقت، زور آزمائی اور جنگجوئی پیدا ہو گئی تھی۔ یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں صرف اونٹ بکریاں چرایا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ انفوان شباب میں ہی فنون حرب و ضرب کے ماہر ہو گئے تھے۔ وہ کشتیاں لڑتے تھے، گھڑ سواری کے ماہر تھے اور شعر و ادب میں طاق ہو گئے تھے۔ وہ اپنی قوم کی تاریخ اور اس کے تاریخی کردار کو خوب جانتے تھے۔ وہ جاہلیت کے دور میں عرب کی بڑی بڑی منڈیوں کا عکاظ، مجنبہ اور ذوال مجاز کا دورہ کرتے تھے اور وہاں سے تجارتی فوائد کے ساتھ ساتھ تاریخ عرب کی معرفت بھی حاصل کر لیتے تھے۔ پیارے دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب تاجر تھے۔ اس پیشے کی آمدنی سے انہیں مکہ کے مالدار افراد میں شامل کر دیا تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے جس شہر کا رخ کرتے، تجارت کے ساتھ ساتھ وہاں کے خصائص و معارف کا علم بھی حاصل کر لیتے تھے۔ وہ گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے۔ انہوں نے دور جاہلیت ہی میں مکی معاشرے میں اپنا ایک خاص مقام پیدا کر لیا تھا۔ وہ پیش آمدہ مسائل میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے تھے۔ انہیں سرداری کی عظمت اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی تھی۔ قریش ان کے داد نفیل بن عبد العزی کو اپنے معاملات میں ثالث مانتے تھے۔ پیارے دوستو، جب قریش یا کسی اور قبیلے کے درمیان لڑائی کی آگ بھڑک اٹھتی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنایا جاتا تھا۔ اگر کہیں مفاخر بیان کرتے ہوتے تو تب بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو مخاطب کیا جاتا اور ان کی سفارت کی کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریشیوں کی تمام عادات، عبادات اور رسوم و رواج کے محافظ سمجھے جاتے تھے۔ وہ جس امر پر یقین رکھتے اس کے تحفظ میں اپنی جان لڑا دیتے تھے۔ ان کی یہی طبیعت تھی جس کے سبب انہوں نے دعوت اسلام کے آغاز میں قریش کا ہر ممکن دفاع کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے خائف تھے کہ مبادہ یہ نیا دین مکی نظام کو تہس نہس کر دے اور عرب قبائل کی نظر میں اہل مکہ کا مرتبہ گر جائے۔ لوگ اہل مکہ کو بیت اللہ کی وجہ سے قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل مکہ مادی اور روحانی دونوں قوتوں سے مالا مال تھے۔ ان کی تجارت ترقی یافتہ تھی اور وہاں بڑے بڑے سرمایہ داروں کا ہجوم رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سرمایہ دار طبقہ دعوت اسلام کا دشمن ہو گیا اور اس نے اس دین میں داخل ہونے والے کمزور لوگوں کو گردنوں سے دبوچ لیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کمزور لوگوں پر ظلم کرنے میں سب سے آگے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنی مسلمان لونڈی کو مار رہے تھے۔ اس بیچاری کو اتنا مارا کہ خود تھک گئے اور کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے اس مسلمان لونڈی کو خرید کر اس وقت سے آزاد کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دور جاہلیت میں ایک لمبی زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے جاہلیت کا دور بڑی گہرائی سے دیکھا تھا، اس کی حقیقت کو سمجھا اور عادات و اطوار کو جانا جاتا تھا اور اس دور کی ہر روایت اور رسوم و رواج کا پوری قوت سے دفاع کیا تھا۔ اس لیے جب وہ مسلمان ہوئے اور انہیں اسلام کے جمال حقیقت سے آشنائی نصیب ہوئی تو ہدایت اور گمراہی اور کفر ایمان کے درمیان بڑا واضح فرق نمایاں کر دیا۔ اس طرح حق و باطل کو جدا جدا کر کے رکھ دیا۔ انہی کا ایک مشہور قول ہے، بلا شبہ اس وقت اسلام کے کڑے ایک ایک کر کے توڑے دی جائیں گے جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جاہلیت کو نہ جانتے ہوں۔
پیارے دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں سب سے پہلے ایمان کی کرن اس وقت پھوٹی جب ہجرت حبشہ کا موقع آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ قریش کی چند عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تیاری کر رہی ہیں۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے دوسرے افراد کی اذیت رسانیوں سے بہت پریشان تھیں اور اپنے آبائی شہر سے بہت دور جا رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نرم پڑ گیا۔ انہیں ان عورتوں پر رحم آیا، انہیں ان کے ضمیر نے ملامت کی اور ان عورتوں سے ایسی ہمدردانہ باتیں کی کہ یہ خواتین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے سلوک کی ہرگز امید نہیں رکھتی تھی۔ پیارے دوستو، ام عبداللہ بنت حنتمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے۔ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بڑی تنگی، تکلیف اور ظلم برداشت کر چکی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، کیا کوچ کرنے کا ارادہ ہے اے ام عبداللہ؟ میں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم، ہم اللہ کی زمین میں نکل جائیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کشادگی کا سامان فراہم فرما دے۔ تم نے ہمیں تکلیف دی ہے، ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ میری بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائے کلمیات کہے کہ اللہ تمہارے نگہبان ہو۔ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دن ایسی رکت آمیز حالت میں دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ عامر بن ربیعہ کسی ضروری کام کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے سارا قصہ کہیں سنایا۔ عامر نے کہا، شاید تیرا خیال ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ہاں، میرا یہی خیال ہے۔ اس نے کہا، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر بہت بڑا گہرا اثر پڑا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میرا سینہ بلا وجہ ہی تنگ اور بند ہو چکا ہے۔ آخر وہ کون سی سختی، اذیت اور آزمائش ہے جسے ان لوگوں نے چپ چاپ برداشت نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے نئے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آخر یہ کیسی زبردست خرق عادت قوت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں سوچتے سوچتے غمگین ہو گئے اور ان کے دل میں بے قراری کی لہر دوڑ گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے میں بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قبول اسلام کے اسباب فراہم فرما دیے۔